ہمارے لیے وہ صورتحال جو بھی رہی ہو، مگر یوسف کے لیے پریشان کن اور خوفناک ضرور تھی۔ اس کے کنبے کا کوئی فرد گولی کا شکار ہو چکا تھا اور 4 خون آشام درندے ابھی تک اس کی بستی میں دندناتے پھر رہے تھے۔ شتر سوار اس دوران خیموں سے آگے آ چکے تھے اور ان کی رفتار بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ 1-1.5 منٹ میں اس ٹیلے کے قریب سے وہ گزرنے والے تھے۔ یوسف، وہیں پڑے رہنا، وہ کسی بھی لمحے ادھر پہنچ سکتے ہیں۔ تم مدد کے لیے پکارو گے تو بھی سامنے نہیں آؤں گا، مجھے تو ان خوفناک آدمیوں کے تصور سے ہول آتا ہے۔ گمبھیر صورتحال سے دوچار ہونے کے باوجود میں یوسف کی بزدلی پر دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ان چاروں کے جسموں پر سوڈانی لباس تھے۔ ان کے گندمی چہرے سامنے سے پڑنے والی سورج کی روشنی میں واضح طور پر خباثت سے بھرپور نظر آ رہے تھے۔ آخرکار وہ اتنے قریب آ گئے کہ ان کے ہنسنے بولنے کی آوازیں ہمارے کانوں میں آنے لگیں۔ ہم دونوں اپنی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ اس وقت وہ چاروں عین نیچے سے گزر رہے تھے۔ جو ہی وہ ٹیلے کی آڑ سے نمودار ہوئے، میں نے ایک لحظے کے لیے ہاشم کی طرف دیکھا اور شست لے کر فائر کر دیا۔ اس وقت ہم ان کے عقب میں خاصی بلندی پر تھے، لہٰذا میرا فائر کارگر رہا اور ان میں سے ایک اپنی پشت پر گولی کھاتا ہوا ایک چیخ کے ساتھ ریت پر گر گیا۔ اس سے قبل کہ اس کے بقیہ تینوں ساتھی کچھ سمجھتے، چند سیکنڈ بعد ہی ہاشم نے گولی چلا دی۔ اس بار میں نے دوسرے شتر سوار کو گردن تھامے ریت پر ڈھیر ہوتے دیکھا۔ اس ناگہانی آفت سے بوکھلا کر بقیہ دو نے اپنے اونٹوں کو بھگانا چاہا، مگر میں نے پے در پہ 3 فائر کر کے ان میں سے ایک کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا اونٹ اپنے سوار کو ریت پر پھینک کر بلبلاتا ہوا ایک طرف بھاگ نکلا۔ میں نے ہاشم کے ہاتھ سے پستول لے کر اپنی جگہ چھوڑی اور دونوں ہاتھوں میں پستول لے کر دوڑتا ہوا ڈھلان سے قدرے نیچے آ گیا۔ کچھ دور پہنچ کر چوتھا شتر سوار رک چکا تھا اور مڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ دھماکوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کا گمنام دشمن پستول سے مسلح تھا، اور اس وقت وہ کسی بڑے سے بڑے بور کے پستول کی زد سے بھی باہر تھا۔ اس نے شانے سے جھولتی رائفل اتار کر اونٹ کی پشت سے میرا نشانہ لیا تو مجھے فوری طور پر ریت پر گر جانا پڑا۔ اسی لمحے ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور میرے قریب بارود کی تیز بو بکھر گئی۔ اس شخص کا نشانہ بہت عمدہ تھا اور مجھے احتیاط کی ضرورت تھی۔ رائفل کی مار سے بچنے کے لیے ریت پر گرتے ہوئے میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ میری اور ہاشم کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں میں سے 2 ریت پر بے حس و حرکت پڑے تھے، مگر تیسرا اٹھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنا سر قدرے اوپر اٹھایا اور فضا رائفل کے نغمے سے گونج اٹھی۔ اگر میں سر فوراً نیچے نہ کرتا تو چند انچ اوپر سے گزرنے والی رائفل کی گولی نے میرا بھیجا اڑا دیا ہوتا۔ رائفل کی گونج سے یہ اندازہ بھی ہوا کہ چوتھا شتر سوار مجھے اپنی کمینگاہ میں دبکے رہنے پر مجبور کر کے تیزی سے واپس لوٹ رہا تھا، تاکہ اپنے بقیہ 3 ساتھیوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ہی مجھ پر کاری وار کر کے مفلوج کر سکے۔ میں نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور اپنے اس عیار دشمن کو محض خوفزدہ کرنے کے لیے نشانے کی پرواہ کیے بغیر بیک وقت دونوں پستول چلا دیے اور فوراً ہی اگلا دھڑ دونوں کوہنیوں پر زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ چوتھا شتر سوار ٹیلے سے نسبتاً قریب آ کر اونٹ کی پشت سے نیچے اتر چکا تھا۔ اس کا زخمی ساتھی اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا اور رائفل سے کسی لاٹھی کی طرح سہارا لے کر لنگڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت چوتھے کی توجہ اپنے زخمی ساتھی پر مرکوز تھی، کیونکہ اس نے میرا سر ابھرنے پر رائفل نہیں چلائی تھی۔ وہ قریب آنے کے باوجود پستول کی زد سے باہر تھا، لہٰذا میں نے فرار ہوتے ہوئے زخمی دشمن کی پشت کا نشانہ لے کر خودکار پستول کی لبلبی دبا دی اور ایک ہولناک چیخ کے ساتھ فضا میں اچھل کر وہ ریت پر ڈھیر ہو گیا۔ پستول کا دھماکہ اور اپنے ساتھی کی چیخ سن کر چوتھے کو اپنی حماقت اور غفلت کا احساس ہوا، مگر اس کے فائر سے پہلے میں دوبارہ زمین پر چپک چکا تھا۔ 3 کے بارے میں مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ مرے ہوں یا زندہ رہے ہوں، مگر میرے لیے بے ضرر ہو چکے تھے۔ البتہ چوتھے کا صحیح سلامت ہونا میرے لیے خطرناک تھا۔ وہ ابھی تک تمہیں اکیلا ہی سمجھ رہا ہے۔ اپنے قریب میں ایک سرگوشیانہ آواز سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ سر گھمایا تو ہاشم میرے قریبی ریت پر پڑا تھا۔ وہ گوریلا کارروائیوں کے ضمن میں باقاعدہ تربیت یافتہ تھا اور شاید اپنی اسی مہارت کے سہارے میری لا علمی میں کوہنیوں اور پیٹ کے بل رینگتا ہوا میرے قریب آن پہنچا تھا۔ گدھے کی اولاد، ہتھیار پھینک کر سامنے آ جاؤ ورنہ فنا کر دوں گا۔ چوتھے آدمی کی للکار سنائی دی۔ جواب دیے بغیر میں نے اس کی طرف ایک اندھا دھند فائر کر دیا جو بجائے خود اس کے مطالبے کا جواب تھا۔ اس پر فائر کا اثر حسب توقع رہا اور جھلاہٹ کے عالم میں اس نے فحش گالیوں سے نوازنے کے ساتھ ہی بزدلی اور کمینگی کے طعنے بھی دے دیے۔ اس کے فائر کے ساتھ ہی میں نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اس کی پوزیشن کا جائزہ لیا اور فضا میں تحلیل ہوتے ہوئے بارودی دھوئیں کے مدھم سے
سرمئی غبار سے اندازہ لگایا کہ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ مزید آگے بڑھ کر چٹیل صحرا میں اپنے لیے جیتا جاگتا مورچہ قائم کر لیا تھا، جو زمین پر بیٹھے اور جو گالی کرتے ہوئے ایک اونٹ کی صورت میں میرے اور اس کے درمیان پوری طرح حائل تھا۔ وہ مسلسل آگے آ رہا ہے ہاشم، اسے زندہ پکڑنا ضروری ہے کیونکہ اس کے تینوں ساتھی شاید مر چکے ہیں۔ تم عقبی ڈھلان سے نیچے اتر جاؤ اور ٹیلے کی اوٹ سے 1-2 فائر کرو۔ وہ ٹیلے کو خالی سمجھ کر اپنی رائفل کے زوم میں بے خوف اوپر چلائے گا اور میں اسے چھاپ لوں گا۔ اسی وقت یوسف کا اونٹ پے در پہ دھماکوں سے گھبرا کر بلبلاتا ہوا ٹیلے سے اتر بھاگا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا، جس کی وجہ سے نامعلوم دشمن کو میرے تنہا ہونے کا یقین ہو سکتا تھا۔ وہ میرے اور تمہارے جسمانی فرق سے چوکنا نہ ہو جائے۔ وہ ابھی تک مجھے پوری طرح دیکھ نہیں سکا ہے، پھر تمہیں اس کے سامنے تو نہیں جانا کہ وہ مغالطے میں پڑ جائے۔ ہاشم نے لیٹے ہی لیٹے تیزی سے اپنی سمت تبدیل کی اور ناہموار تودوں کی آڑ میں پیٹ کے بل ڈھلان پر رینگتا ہوا اوپر جانے لگا۔ اس وقت مجھے بس ایک ہی خدشہ تھا کہ کہیں ہمارا دشمن نشیب سے اسے دیکھ نہ لے، لیکن ہاشم میرے دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے اس انبار میں کہیں غائب ہو گیا۔ میرے لیے وہ سنسنی خیز لمحات تھے۔ محاذ پر دونوں طرف پرہول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسلحے کے اعتبار سے میرے حریف کو مجھ پر برتری حاصل تھی، اور مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ مجھ پر اگلا وار کس سمت سے کرے گا۔ چند منٹ بعد ٹیلے کے دامن سے پستول کا دھماکہ ہوا تو میں نے اپنے وجود میں آسودگی کی ایک لہر ابھرتی محسوس کی۔ پھر رائفل چلی اور اس کی آواز اس قدر قریب سے ابھری تھی کہ میں سناٹے میں آ گیا۔ شاید چوتھا آدمی دھیمے دھیمے پیش قدمی کرتا ٹیلے کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ دونوں طرف سے وقفے وقفے سے گولیوں کا تبادلہ ہوا اور ہر بار رائفل کی آواز کی سمت میں تبدیلی آتی رہی۔ چوتھا شخص میری توقع کے مطابق ٹیلے پر چڑھتا آ رہا تھا۔ شاید وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک بار بلندی پر پہنچ جانے کے بعد وہ نیچے بھٹکتے ہوئے دشمن کے پستول کی زد سے محفوظ ہو جائے گا اور پھر بے خوفی سے اسے تاک کر رائفل کی لمبی مار سے گرا لے گا۔ ایک مرتبہ پھر سناٹا چھا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد فضا ایک تیز چیخ اور پھر مسلسل چیخوں سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی ایسے ہلکے دھماکے بھی سنائی دیے جیسے کوئی وزنی بوجھ ڈھلان پر نیچے کی طرف لڑکتا جا رہا ہو۔ آؤ، جلدی آؤ۔ اسی کے ساتھ فضا میں یوسف کی ہذیانی آواز سنائی دی، میں نے گولیاں چلانے والے کو نیچے پھینک دیا ہے۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑی۔ سیدھا ہونے پر مجھے چوتھا آدمی ڈھلان پر نیچے جاتا نظر آ گیا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی شدید کوشش کر رہا تھا، لیکن سپاٹ ڈھلان اسے بدستور نیچے لیے جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں بھی غضبناک غراہٹوں اور گالیوں میں ڈھل چکی تھیں۔ اس کی طرف دوڑنے سے پہلے میں نے ایک نگاہ میدان کی طرف ڈالی۔ وہاں 3 انسان بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ریتیلی ڈھلان پر نیچے کی طرف دوڑنے میں منہ کے بل گر کر لہو لہان ہونے کا خطرہ بھی موجود تھا، مگر میں اس کی پرواہ کیے بغیر دوڑ پڑا۔ ہاشم، باہر آ جاؤ۔ لمبی لمبی زکندوں میں کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد میں چلایا اور پھر رک کر ایک گولی چلا دی، کیونکہ چوتھا آدمی نشیب میں رکتے ہی اٹھ کر اس طرف بھاگا تھا جہاں اس کے مردہ یا بے ہوش ساتھیوں کی بھری ہوئی رائفلیں پڑی تھیں۔ گولی اس کے نچلے دھڑ میں لگی اور وہ چیخ کر وہیں گر گیا، لیکن تھا وہ بہت سخت جان۔ زخم کھانے کے بعد فوراً اٹھ کر دوبارہ آگے لپکا، مگر اس دوران میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے گولی چلانے کی بجائے اس پر چھلانگ مار دی اور ریت پر اسے دور تک رگیدتا چلا گیا۔ وہ جسمانی طور پر مجھ سے زیادہ قوی تھا، مگر ناگہانی افتاد اور پھر رائفل سے محرومی نے اس کے حواس باختہ کر دیے تھے، لہٰذا 2-4 مکوں اور ناک پر پڑنے والے ایک بھرپور ٹکر نے اس کے سارے قزبل نکال دیے اور وہ آستین سے اپنی خون آلود ناک صاف کرتے ہوئے ریت پر ہی پڑا رہا۔ میں نے دور ہٹ کر اس پر پستول تان لیا۔ اسی اثنا میں ہاشم بھی دوڑتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ یوسف کو بھی بلا لو، یہ مکار شخص اسی بزدل کا شکار ہوا، ورنہ یہ آنکھ مچولی شاید اتنی جلد ختم نہ ہوتی۔ کون ہو تم؟ یہ تو تم بتاؤ گے میری جان، تم چاروں شروع سے ہماری توقعات کے مطابق عمل کرتے رہے ہو، امید ہے کہ اسی طرح زبان بھی کھول دو گے۔ تو تم وہی ہو جس کی بو پر تمہارے آقا نے تمہیں صحرائے نوبی میں ہانکا تھا؟ مگر تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میرے سامنے حلفہ کی پولیس تمہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ذہنی طور پر اس کی مدافعت یک بہ یک ختم ہو گئی تھی۔ یعنی تم اس سرکس کے مسخرے کے نمکخوار ہو؟ تم میرا جو جی چاہے حشر کر لو، اور اتنا یاد رکھنا کہ اب یہی صحرا تمہارا مدفن بنے گا۔ کار میں جلی ہوئی لاشیں پا کر پولیس تو شاید دھوکہ کھا جائے، مگر جوزف امین تمہاری راہ پر لگ گیا ہے اور ہمارے آدمی ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم کو تمہارا کیا حشر کرنا چاہیے؟
میں نے اسی سے سوال کیا۔ میں بتاتا ہوں یہ۔ اچانک یوسف بول اٹھا، جسے ہاشم اسی وقت وہاں لایا تھا۔ اس نے داہنے ہاتھ میں رائفل کو نال سے ایک لاٹھی کی طرح تھاما ہوا تھا۔ اس کے لہجے سے مجھے اس کے ارادے کا متعلق احساس نہ ہو سکا۔ میں اضطراری انداز میں ارے ارے ہی کرتا رہ گیا اور اس نے رائفل کا کندہ پوری قوت سے قیدی کی ٹانگوں پر رسید کر دیا اور وہ بلبلا کر ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا۔ مگر اس شدید جھٹکے کے نتیجے میں رائفل چل گئی اور اس کی گولی یوسف کی کلائی ادھیڑتی ہوئی گزر گئی، جس پر وہ خود بھی ناچ اٹھا۔ مجھے یوسف کی اس حماقت پر شدید تاؤ آ گیا، مگر اسے اپنے کیے کی سزا خود ہی مل گئی تھی، لہٰذا میرا کچھ کہنا بے سود تھا۔ ہاشم اس کے زخم کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا اور میں ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے زخمی قیدی کو خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شدید کرب کی حالت میں تھا اور غالباً اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو چکا تھا۔ گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ جب میں نے اسے یہ طعنہ دیا کہ جوزف کچھ روز پہلے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا سراغ نہ پا سکا تو بھلا ہمارا راستہ کیسے روکے گا، تو اس نے طیش میں صرف اتنا کہا کہ لڑکیاں وقتی طور پر ضرور کامیاب ہو گئی ہیں، مگر جوزف نے ان کا کھوج نکال لیا تھا۔ اس سے آگے وہ شخص کوئی کارآمد بات نہیں بتا سکا اور میں نے اس کی کنپٹنی میں گولی مار کر اسے ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کی اذیت سے نجات دلا دی۔ اس کے 3 ساتھی پہلے ہی مردہ تھے۔ میں ہاشم کے ساتھ ان چاروں کی تدفین کے لیے گڑھا کھودنے لگا اور یوسف کو 5 اونٹ پکڑنے پر لگا دیا، کیونکہ صحرا میں گھومتے ہوئے آوارہ اونٹوں کو پہچان کر ان چاروں کا کوئی بھی ہمدرد یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اونٹ جبل صوف کے قرب و جوار میں ہی اپنے سواروں سے محروم ہوئے ہوں گے۔ اوپر سے نرم ریت ہٹنے کے بعد زمین قدرے سخت ثابت ہوئی، لیکن 1.25 گھنٹے کی مشقت کے بعد ایک وسیع گڑھا تیار ہو گیا۔ اسی اثنا میں یوسف بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ 5 اونٹ پے در پہ دھماکوں سے بھڑک کر بھاگے ضرور تھے، مگر سدھائے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ بکٹوٹ کسی سمت نہیں نکلے تھے، بلکہ آس پاس ہی موجود تھے، لہٰذا یوسف بآسانی انہیں یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 4 لاشوں کی اجتماعی تدفین خاصا ناخوشگوار فریضہ تھا، جسے بادل ناخواستہ انجام دینا ہی پڑا۔ پھر وہاں سے خونریزی کے تمام آثار مٹانے کے بعد ہم 2 رائفلوں اور ان کے فاضل کارتوسوں سمیت اونٹوں پر واپس ہو لیے۔ 2 رائفلیں لاشوں سمیت ریت میں دبا دی گئیں، کیونکہ یوسف یا جبل صوف کے کسی باسی کے قبضے سے ان کی برآمدگی پوری بستی کو ناقابل بیان مصائب میں مبتلا کر سکتی تھی۔ سب کچھ ہو گیا، لاشیں صحرا نے نگلنی، رائفلیں تم لے جاؤ گے، مگر ان 4 اونٹوں کا کیا ہوگا؟ ان کے ساتھی پھر ادھر آئے تو اپنے اونٹوں کا ایک ایک بال پہچان لیں گے اور ہم مارے جائیں گے۔ 2 اونٹ صحرا عبور کرنے میں ہمارے کام آئیں گے، 2 کو تم بستی میں ذبح کر لینا۔ ہاشم نے یوسف کو مشورہ دیا۔ بستی کے سارے لوگ 8-10 دن میں دونوں کا گوشت بھی ختم نہیں کر سکیں گے اور اس سے پہلے ہی وہ سڑنا شروع ہو جائیں گے۔ فکر نہ کرو، ان کی مہاریں باندھ کر ہم انہیں بھی ساتھ لے جائیں گے اور صحرا سے نکلنے سے پہلے انہیں آزاد کر دیں گے۔ میں نے کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ تم تو واقعی عقل مند ہو، مگر اب میری ایک بات سن لو کہ بستی میں پورا قصہ چند گنے چنے لوگوں کو ہی بتایا جائے گا، باقی لوگوں کو وہ خود سمجھا لیں گے، ورنہ آپس کی تضاد بیانی پوری بستی کو لے ڈوبے گی۔ 5 میں سے کسی اونٹ کے گلے میں گھنٹی نہیں تھی، لہٰذا ہمارا سینفری قافلہ بہت خاموشی سے بستی میں داخل ہوا، جہاں کی فضا میں دور ہی سے اداسی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اونٹوں کو دیکھ کر عورتوں، بچوں اور مردوں کی بھیڑ لگ گئی اور نیچے اترنے سے پیشتر یہ معلوم ہو گیا کہ حملہ آوروں کے ہاتھوں ایک لڑکا مارا گیا تھا جس کو دفنایا جا چکا تھا۔ لوگوں نے تجسس اور خوف کے ملے جلے جذبات و احساسات کے تحت یوسف سے ہمارے بارے میں بہت سے سوالات کیے، مگر اس نے سختی سے اپنی زبان بند رکھی اور ہمارے ساتھ متوفی کے پھٹے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ جبل صوف میں ہم نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت گزارا۔ وہاں یوسف نے ہمیں بستی کے 3 سربر آوردہ افراد سے ملوایا اور یوسف نے ہماری موجودگی میں سارے واقعات سے انہیں آگاہ کیا۔ وہ بے حد متین اور سمجھدار تھے۔ ان تینوں بڑوں نے ہمیں فوری طور پر مغرب کی طرف روانہ ہونے کا مشورہ دیا تاکہ ان چاروں کی پراسرار گمشدگی کے بعد شروع ہونے والی تلاش کی مہم سے قبل ہم وہاں سے زیادہ دور نکل سکیں۔ ان کا مشورہ مناسب تھا، لہٰذا ہم روانہ ہو گئے۔ یوسف نے اس سارے معاملے میں توقع سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا، لہٰذا ہم نے روانگی سے قبل اسے 400 پاؤنڈ دے دیے، جو اس نے مسرت آمیز حیرت سے قبول کر کے اپنے کسی عزیز کے حوالے کر دیے۔ 5 اونٹوں اور 3 سواروں کا وہ قافلہ بہت تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ نرم ریت پر اونٹ یوں سبک رفتاری سے دوڑ رہے تھے جیسے فضا میں تیر رہے ہوں۔ راستے میں پانی یا کسی چیز کی کمی تو نہیں ہوگی؟
جبل صوف سے کافی دور نکل جانے کے بعد میں نے یوسف سے پوچھا، ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہی ہوگی، یہ نہ سمجھنا کہ زیادہ کی کثرت کا تمہاری دی ہوئی رقم سے کوئی تعلق ہے۔ اگر تم ہماری بستی سے گزرنے والے مسافر بھی ہوتے تو ہم لوگ تمہاری حسب توفیق اعانت کرتے۔ یعنی بچنے والی اشیاء تم اپنے ساتھ لے آؤ گے؟ میری بیوی نے تو یہی کہا تھا، مگر میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، ہر چیز تمہاری ملکیت ہے۔ بیوی؟ تو کیا تم شادی شدہ ہو؟ جبل صوف کی سب سے خوبصورت عورت میری بیوی ہے، تم نے بھی اسے دیکھا ہوگا۔ ٹھہرو، مجھے قیاس کرنے دو، کہیں وہ سیاہ لباس والی تو تمہاری بیوی نہیں تھی جس کی پیشانی پر ہلکا سا نشان ہے؟ واللہ بہت خوب اندازہ ہے تمہارا، ہم ساتھ ہی پلے بڑے ہیں، اور اس کی پیشانی پر بچپن میں نے ہی ضرب لگائی تھی، مقدر جگا رہے تھے اس کا۔ سر پھوڑنے سے مقدر جاگنے لگے تو سب سے پہلے میں اپنے سر میں تیشہ ماروں۔ مقدر تو تمہارا ہے کہ بے ملال مجھے 400 پاؤنڈ بخشش دینے کی استطاعت رکھتے ہو۔ مقدر صرف پاؤنڈ سے وابستہ نہیں ہوتا، زندگی میں اور بھی کچھ راحتیں ہوتی ہیں جنہیں رقم سے نہیں تولا جا سکتا۔ پتہ نہیں کون سی راحتیں ہوتی ہیں وہ، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پیسے سے انسان ہر خوشی خرید سکتا ہے۔ ارے بھئی، تم لوگ کس بحث میں الجھ گئے؟ یہ تو بتاؤ، قطب نما بھی ہے کسی کے پاس یا نہیں؟ یا ہم یوں ہی منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں؟ ہاشم نے دخل اندازی کی۔ میری نگاہیں بے اختیار یوسف کی طرف اٹھ گئیں، کیونکہ سفر کا انتظام اسی کی ذمہ داری تھا۔ قطب نما تو نہیں ہے، پر فکر نہ کرو، تمہیں بھٹکائے بغیر مقرر راستے سے نکال لے جاؤں گا۔ پر کیسے؟ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا ہمارا سفر اپنے سایوں کی مخالف سمت میں جاری رہنا چاہیے، اور رات میں تاروں کے ذریعے مغربی سمت کی نشاندہی ہو سکے گی۔ اور اگر رات میں بادل چھا گئے تو؟ اس صحرا میں بادل کبھی کبھار ہی نظر آتے ہیں، جس کا فی الحال دور دور تک کوئی امکان نہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں رکنا پڑے گا۔ ہمارے سائے لمحہ بلمحہ دراز ہوتے جا رہے تھے اور عین ہماری پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ سمت کے تعین کا وہ طریقہ بے حد سہل تھا، لیکن یوسف کے بتائے بغیر میرا ذہن اس تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہمیں سفر کا سلسلہ روکنا پڑا، کیونکہ آسمان صاف ہونے کے باوجود اس وقت تک ستارے نمودار نہیں ہوئے تھے۔ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر ہم نے اونٹوں کو کچھ دیر کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور خود ریت پر بیٹھ کر کھانے سے فارغ ہو گئے۔ وہ لڑکیاں بھی صحرا میں اسی راہ سے گزری ہوں گی؟ قدم بقدم تو نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے 400-600 گز ادھر ادھر رہی ہوں، بشرطے کہ اس مقام تک زندہ سلامت پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ آخری فقرہ اس نے دھیمے لہجے میں ادا کیا، مگر اس کے الفاظ سن کر میرے وجود کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ کیا بک رہے ہو؟ برا نہ مانو تو ایک بات کہہ ڈالوں؟ اول فول نہ بکنا، تم جو چاہو سمجھ لو، مگر میرا اندازہ ہے کہ تم ان میں سے کسی لڑکی سے دل ہارے ہوئے، ورنہ میرے اندیشوں پر یوں بے چین نہ ہوتے۔ یوں تو وہ چاروں ہی خوبصورت اور طرح دار تھیں، اسی لیے ان کی آمد پر بستی کی عورتوں میں اشتعال پھیلا تھا، مگر نیلی آنکھوں والی تو واقعی ساحرہ تھی، عجیب جلال تھا اس کے چہرے پر۔ پھر وہ بات بھی ایسی تمکنت سے کرتی تھی جیسے پورا یقین رکھتی ہو کہ مخاطب اس کی بات تسلیم کرے گا۔ بہت غور سے دیکھا تھا تم نے اسے؟ ہاشم نے ٹکڑا لگایا۔ اگر اسے اندازہ بھی ہو جاتا نا کہ تم اس کی ذات میں دلچسپی لے رہے ہو تو فرار کو بھول کر تمہاری 2-4 پسلیاں توڑ ڈالتی، خواہ باقی عمر اسے جبل صوف کی جیل میں قیدی بن کر ہی کیوں نہ گزارنی پڑتی۔ وہ تو بہت حلیم الطبع اور نرم خو تھی، تم شاید کسی اور کی بات کر رہے ہو، یوسف نے بے اعتباری سے کہا۔ سیتا کی تعریف و توصیف میں یوسف نے بہت محتاط لب و لہجہ استعمال کیا تھا، جس میں ناشائستگی کا شائبہ بھی نہ تھا، لہٰذا اس کی گفتگو مجھے گرا نہیں گزری۔ لقدق صحرا کے وسط میں وہ پڑاؤ خاصا مختصر رہا، اور ستاروں کے نمودار ہوتے ہی یوسف ہم دونوں کو لے کر آگے چل دیا۔ صحرا میں وقت کی رفتار تھمی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، اور فاصلے کا اس کے سوا تصور موجود نہیں تھا کہ دھیمے ہی صحیح لیکن گھڑی کی سوئیاں سرک رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے کے قریب جب ہواؤں میں قدرے شوریدگی پیدا ہوئی تو یوسف پر سراسیم کی طاری ہو گئی۔ رفتار تیز کرو، ہمیں کھلے صحرا کے بجائے جلد از جلد کے لیے ٹیلے کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ ہم دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ تینوں اونٹ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بار بار ہڑبڑا کر عجیب خوفزدہ آواز میں بلبلا رہے تھے۔ میرے اونٹ نے تو 2 مرتبہ سرکشی بھی کرنا چاہی، مگر میں نے نکیل کھینچ کر اسے سختی سے قابو میں کر لیا۔ ہوا آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی
اور ان میں باریک ریت کے ذرات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر ریت کے ذرات ہمارے چہرے اور جسم کے کھلے ہوئے حصوں سے ٹکرانے لگے۔ بتدریج ہوا میں اڑ کر آنے والے ان حقیر ذرات میں اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ آنکھوں کو کھلا رکھنا محال ہو گیا۔ میں نے بدقت تمام اپنے ایک ہاتھ سے لباس کا پھڑپڑاتا ہوا ایک حصہ اپنے چہرے پر لپیٹ لیا، مگر اگلے ہی لمحے تیز ہوا کے ایک جھکڑ نے میرا چہرہ دوبارہ برہنہ کر دیا اور سیروں وزنی ریت میرے لباس اور بدن پر یوں آن گری جیسے کسی نے وہ بیلچوں میں بھر کر اچھالی ہو۔ 5 اونٹوں پر وحشت طاری ہو چکی تھی۔ ان کے سبق خرامی بے ہنگم اور بہکی ہوئی چال میں بدل گئی اور وہ کربناک آوازوں میں بلبلانے لگے۔ اس جھکڑ کے بعد ہم ہواؤں کے زبردست تھپیڑوں کی زد میں آ گئے۔ یوسف! میں پوری قوت سے چلایا اور دہانہ کھلتے ہی مٹھیوں بھر ریت میرے دہانے کے راستے حلق میں اتر گئی۔ میں بری طرح کھانسنے لگا۔ اپنے اونٹ کی گردن سے لپٹ جاؤ ورنہ گر کر ریت میں دفن ہو جاؤ گے۔ مجھے اپنے قریبی یوسف کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوری طور پر اس پر عمل کر ڈالا۔ وہ آندھی اس قدر دہشتناک تھی کہ میرے ذہن میں اپنی سلامتی کے سوا کوئی اور خیال باقی نہ رہا۔ کئی مرتبہ میرا اونٹ دردناک آوازوں میں بلبلاتا ہوا اپنے پچھلے دونوں پیروں پر فضا میں کئی فٹ بلند ہوا۔ نہ جانے اس طرح وہ میرے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا مہار کے جھٹکوں کی شدت میں کمی لانا چاہتا تھا۔ ہواؤں میں مسلسل تیزی آتی رہی۔ اچانک میرا اونٹ دوڑتے دوڑتے لرزہ خیز اور غیر فطری آواز میں بلبلایا اور بری طرح بائیں پہلو کے بل پوری قوت سے ریت پر جا گرا۔ اگر اس وقت میں کسی جونک کی طرح اس کی گردن سے نہ لپٹا ہوتا تو اس کے نیچے کچل کر میری ہڈیوں کا سرما بن گیا ہوتا۔ نیچے گر کر اونٹ سیدھا ہو کر تیزی سے اٹھا اور ایک مرتبہ پھر دیوانہ وار طوفان میں دوڑ پڑا۔ میرے اعصاب پر غنودگی اور نقاہت کا حملہ ہونے لگا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اونٹ کی گردن پر ہی سو جاؤں اور اس وقت بیدار ہوں جب آوارہ ہوائیں بربادی کا جشن مکمل کر کے تھک چکی ہوں، مگر موت کے خوف نے اس خواہش کو مغلوب کیا ہوا تھا۔ ہاشم! یوسف! اونٹ کی گردن کے لمبے لمبے بالوں میں منہ چھپا کر میں نے چند سیکنڈ کے وقفے سے ان دونوں کو آوازیں دیں۔ اس کوشش میں ایک بار پھر مجھے اونٹ کے بالوں میں پھنسی ہوئی ریت پھانکنی پڑی، مگر میری وہ آوازیں واقعی صدا و صحرا ثابت ہوئیں۔ ہواؤں کے غضبناک شور اور اونٹ کی فریادوں کے سوا مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی، اور یہ سوچ کر میرا دل بیٹھنے لگا کہ وہ دونوں مجھ سے بچھڑ چکے تھے۔ نہ جانے وہ کوئی خوفناک جھکڑ تھا یا ٹھوس ریتیلا ٹیلا۔ کم از کم مجھے یہی محسوس ہوا جیسے اونٹ دوڑتے دوڑتے کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا ہو اور اس شدید جھٹکے کے نتیجے میں میرا ذہن تاریک دلدلوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو آنکھیں کھولنے سے پہلے یہ احساس ہوا کہ میرے ہاتھ پیر بری طرح اکڑے ہوئے تھے اور میرا جسم ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ آنکھیں کھولی تو چند فٹ نیچے صحرا کی چمکتی ہوئی زرد ریت دن کے اجالے میں سمندر کی لہروں کی طرح ہلکورے لیتی نظر آئی۔ میرے تھکے ہوئے اعصاب کے لیے وہ مشاہدہ حیرتناک تھا، مگر چند ہی لمحوں بعد ساری صورتحال مجھ پر پوری طرح منکشف ہو گئی۔ میں اس وقت بھی پوری قوت سے اونٹ کی گردن سے لپٹا ہوا تھا اور وہ میرے وجود کو قدرت کا نازل کیا ہوا عذاب سمجھ کر قبول کر چکا تھا، کیونکہ میرے بوجھ یا وحشیانہ گرفت کی پرواہ کیے بغیر مست خرامی کے ساتھ وہ جگالی میں مصروف تھا۔ میں نے جس طرف بھی سر گھمایا مجھے ہر سمت تحت نظر بے داغ سرد چمکتی ریت ہی نظر آئی۔ یوسف، ہاشم اور بقیہ 4 اونٹوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اپنی گردن سے لپٹے ہوئے عذاب میں حرکت محسوس کر کے اونٹ کئی مرتبہ بھڑکا، مگر گلو خلاصی کی کوئی صورت نہ پا کر اس نے ایک مرتبہ پھر حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ صحرا میں دن طلوع ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہر طرف سورج کی حیات آفرین حرارت کا راج تھا اور صحرا یوں پرسکون تھا جیسے وہاں صدیوں سے کوئی تلاطم پیدا نہ ہوا ہو۔ میں نے کئی بار کوشش کی اور پھر اس قابل ہو سکا کہ اپنے پھوڑے کی طرح دکھتے ہوئے ہاتھوں اور ٹانگوں کو حرکت دے سکوں۔ اونٹ نے شاید مجھے اچھال پھینکنے کے لیے اپنی گردن جھکانے اور جھٹکنے کے بھی تمام حربے آزمائے تھے، کیونکہ میں اس کی گردن کی انتہائی بلندی پر تھوتنی اور سر سے ذرا پہلے موجود تھا۔ میں نے آہستگی سے گرفت ڈھیلی کی اور نرم گردن پر پھسلتا ہوا اونٹ کی پشت پر واپس آ گیا۔ اس دوران میں اونٹ نے اتنی شدید جھرجھری لی کہ اس کی جلد سے ریت کا بھاری غبار اڑا، جو اس بار میرے لیے بے ضرر ثابت ہوا۔ پشت پر آنے کے بعد میں نے مہار کی تلاش شروع کی تو وہ غائب تھی اور میرے اونٹ کی ناک بری طرح لہو لہان تھی، جس کے ساتھ ہی خون آلود ڈوری کا 10-12 انچ لمبا ٹکڑا جھول رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ طوفان کے دوران دوسرا خالی اونٹ نکیل توڑا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اپنے ساتھ میرے اونٹ کی مہار بھی لیتا چلا گیا تھا۔ میں نے جیبوں کی تلاشی لے کر رومال برآمد کیا
اور اس سے پتلی پتلی دھجیاں پھاڑ کر ان میں گرہیں باندھ لی۔ اس طرح میں ایک ایسی ڈوری تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جسے اونٹ کی ناک سے جھولتے ہوئے ٹکڑے سے باندھ کر میں اونٹ کو اپنی مرضی کا تابع رکھنے کا انتظام کر سکتا تھا۔ اس وقت صبح کے 8 بجے تھے۔ میں نے احتیاط سے اپنے سائے کی سمت متعین کی اور اونٹ پر سوار ہو کر اسی طرف روانہ ہو گیا۔ خیال الذہنی کے عالم میں کچھ دور چلنے کے بعد یک بہ یک میں نے اونٹ کو داہنی طرف موڑ لیا، کیونکہ یوسف کے کہنے کے مطابق صحرا سے نکاسی کی راہ جنوب کی طرف ہی تھی۔ اب یہ اور بات تھی کہ میں مقررہ مقام سے پہلے یا بعد میں صحرا کو خیر بات کہتا۔ جنوب کی طرف کئی گھنٹوں کے تشویش آمیز سفر کے بعد میری تھکی ہوئی نگاہوں نے کافی دور ایک ناقہ سوار کا حیولہ دیکھا جو فوراً ہی معدوم ہو گیا۔ میں نے 2-3 بار پلکیں جھپکائیں اور چاقو چوبند ہو کر پھر جنوبی افق پر نگاہیں جما دی۔ کئی سیکنڈ تک مسلسل گھورتے رہنے کے بعد ایک بار پھر وہی جھلک نظر آ کر معدوم ہو گئی۔ نگاہ کے اس آسیبی فریب نے مجھے پریشان کر دیا، مگر 8-10 منٹ بعد تیسری بار وہ حیولہ نظر آیا تو خاصے انتظار کے بعد بھی روپوش نہ ہوا، اور اسی وقت اس آنکھ میں چولی کا سبب مجھ پر عیاں ہو گیا۔ اس کا بار بار نظر آ کر روپوش ہونا صحرائی فریب نظر تھا۔ المدد! المدد! میں نے دونوں ہاتھ اپنے دہانے پر رکھ کر پوری قوت سے کئی بار پکارا تاکہ نظر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں، لیکن میری یہ کوشش ہوا کے مخالف رخ کے باعث رائگاں گئی۔ رفتہ رفتہ وہ حیولہ واضح ہونے لگا، اور پھر میں نے یہ تعین بھی کر لیا کہ وہ مشرق کی طرف سفر کر رہا تھا۔ مزید چند منٹ سفر کرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر مدد کا نعرہ لگایا، اس بار یہ محسوس کر کے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ وہ چلتے چلتے رک گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ میری آواز سن لی گئی تھی۔ دوسرے سوار نے فضا میں رومال لہرا کر اشارہ کیا، پھر اپنے اونٹ کا رخ میری طرف پھیر دیا اور ہم دونوں تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے قریب ہونے لگے۔ ایک مددگار کو سامنے پا کر میری پیاس اچانک بڑھ گئی۔ اس کی رفتار جو بھی رہی ہو، لیکن میرا اونٹ پوری سریعت سے دوڑ رہا تھا۔ پھر بھی آنے والے کے خد و خال واضح نہیں ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ہم دونوں کا فاصلہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو بادی النظر میں محسوس ہو رہا تھا۔ 10 منٹ کی 2 طرفہ مسافت کے بعد اس کی شناخت ممکن ہوئی تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، کیونکہ وہ میرا گمشدہ رہنما یوسف تھا۔ یوسف! میں نے اسے پہچان کر مسرت آمیز آواز میں پکارا، مگر وہ صرف فضا میں ہاتھ لہرا کر رہ گیا۔ اس کے رویے میں گرم جوشی مفقود تھی، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا چہرہ بالکل ستا ہوا تھا، جیسے وہ ابھی تک پچھلی رات کے روح فرسا تجربات کو فراموش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں، زندگی تھی جو بچ گیا۔ وہ میری زندگی کا بدترین تجربہ تھا۔ اس کے باوجود کہ تم صحرائی ہو؟ ان آندھیوں کے بارے میں سنتا ہی آیا ہوں۔ یہ صحرا کے مخصوص حصوں میں اٹھتی رہتی ہیں، جن میں جبل صوف کے اطراف کا وسیع علاقہ شامل نہیں ہے۔ مغربی صحرا موت ہے۔ لاؤ ذرا پانی تو دو۔ میں نے اس کی پشت سے جھولتی ہوئی چرمی چھاگل کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہے کہ تم بچ کیسے گئے؟ وہ مجھے پانی پلا کر بولا، اونٹ کی گردن سے لپٹنے کا تمہارا مشورہ نہ سنا ہوتا نا تو ہڈیاں سرما کرا بیٹھتا۔ جھکڑوں میں اونٹ کسی تنکے کی طرح جھول رہا تھا، مگر وہ نہ بچ سکا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا ساتھی بڑی دردناک موت مرا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ اور کئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور وہ ٹنوں وزنی ریت میں زندہ دفن تھا۔ میرے سامنے اس نے ایک ایک سانس کی آرزو میں دم توڑا ہے۔ نہیں، تم جھوٹے ہو یوسف۔ کاش میں جھوٹا ہی ہوتا۔ شاید اس کا اونٹ گر گیا تھا، اس کی گردن اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ تمہارا دوست اسی کے نیچے کچلا گیا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ میں طوفان کے بعد اونٹ کی لاش دیکھ کر اس تک پہنچا تو اس کا صرف چہرہ اور داہنا ہاتھ ریت سے باہر تھا۔ وہ بمشکل سانس لے رہا تھا، اس کی ناک، آنکھوں اور دہانے سے خون جاری تھا۔ میں نے ریت ہٹا کر اسے نکالنے کی کوشش کی، مگر میرے کامیاب ہونے سے پہلے اس نے دم توڑ دیا۔ میرے وجود کی گہرائیوں میں کرب و اندو کی لہریں ابھرنے لگیں۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ اس کے مقدر میں ایسی دردناک موت تو شاید کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں اسے میلوں پیچھے دفن کرایا۔ یہ خونی صحرا ہے، تم بھی واپس نہ جاؤ، میرے ساتھ جبل صوف لوٹ چلو۔ جبل صوف؟ تو کیا تم واپس جا رہے ہو؟ ہاں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں تمہاری رقم بھی لوٹا دوں گا۔ دولت سے انسان مقدر نہیں خرید سکتا۔
جس میں زندگی کے دکھ سکھ کے ساتھ اس کا انجام بھی شامل ہوتا ہے۔ مگر میں واپس نہیں لوٹ سکتا یوسف۔ جس راستے پر میرے دوست نے اپنی جان قربان کی میں اس پر آگے بڑھوں گا، مگر تمہارے بغیر یہ صحرا عبور کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ مغرب میں ہمیں اور آگے جانا تھا، وہاں آندھیوں کا کچھ علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ریگستان غیر آباد ہے۔ مرنا چاہتے ہو تو کوئی آسان سا راستہ اختیار کرو۔ اور اگر ہم یہیں سے جنوب کی طرف چل دیں تو؟ صرف اپنی بات کرو برادر، میں جبل صوف ہی جاؤں گا۔ وہاں میری بیوی ہے، میرے اپنے لوگ ہیں، میں انہی کے درمیان رہنا اور مرنا پسند کروں گا۔ میں تمہیں مزید مانگ کی رقم دے دوں گا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ پیسے سے سب کچھ خریدا نہیں جا سکتا۔ میں نے اس کے ساتھ کافی مغزنی کی، مگر صحرا کی خونی آندھی سے زیادہ ہاشم کی موت اس پر اثر انداز ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، البتہ اس نے پانی اور ضرورت کی ہر چیز جو اس کے پاس موجود تھی میرے حوالے کر دی۔ اور تم بھوکے پیاسے کیا کرو گے؟ میں نے چرمی مشکیزہ اپنے کندھے سے لٹکاتے ہوئے پوچھا۔ میں زیادہ سے زیادہ شام تک جبل صوف پہنچ جاؤں گا، تم میری فکر مت کرو۔ ہم لوگ بھوک پیاس کے معاملے میں تھوڑے سے سخت جان ہوتے ہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا واپسی کا راستہ ٹھیک ہے؟ ہم جبل صوف سے مغرب کی طرف چلے تھے، اب میں مشرقی سمت جا رہا ہوں۔ آندھی میں بہکنے کی وجہ سے اگر بستی سے 2-4 میل شمال یا جنوب میں نکلا تو راستہ پہچان لوں گا۔ ہم دونوں ہی ہاشم کے لیے سوگوار تھے۔ وہ میرا ایک وفاشار اور قریبی دوست تھا، جبکہ یوسف اس کا آخری سانسوں کا ساتھی تھا۔ ہم نے دل گرفتہ انداز میں ایک دوسرے کو الوداع کہا اور پھر میں جنوب کی طرف چل دیا۔ میں بہت دور تک مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ یوسف بدستور اسی مقام پر کھڑا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید وہ تذبذب کا شکار تھا، لیکن اسی لمحے اسے مشرق کی طرف روانہ ہوتے دیکھ کر میں نے اپنے اونٹ کی رفتار بڑھا دی۔